حضرت خالد بھی اپنے والد کی طرح اسلام سے پہلے اسلام کے شدید مخالف تھے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہر کارروائی میں وہ آگے آگے ہوتے تھے۔ جنگ بدر اور احد میں آپ کی صلاحیتیں اسلام کے خلاف صرف ہوئیں۔ احد میں آخری مرحلے میں مسلمانوں کو جس شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس کی بڑی جگہ خالد بن ولید تھے، جنہوں نے احد کے عقبی درے سے مسلمانوں پر پے در پے وار کیے تھے۔ مشرکین کے ایک دستے کی قیادت کرتے ہوئے خالد بن ولید نے ایسے زور آوردار انداز سے حملہ کیا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، حالانکہ اس سے چند لمحے پہلے ہی اسی جنگ میں مکہ کے بڑے بڑے بہادر الٹے پاؤں بھاگ چکے تھے۔ لیکن خالد نے موقع پاتے ہی مسلمانوں پر اس شجاعت سے حملہ کیا کہ ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ جنگ احد کے بعد خالد کی مسلمانوں سے دشمنی کا شہرہ دور دور تک ہو گیا۔ عکرمہ بن ابی جہل اور عمر بن عاص آپ کے خاص ساتھیوں میں سے تھے۔ حضرت خالد کا قبول اسلام بھی غیر معمولی سے کم نہیں۔ مؤرخین کے مطابق صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کے دل میں اسلام کی روشنی چمکنے لگی۔ صلح حدیبیہ اسلام کا ایک تاریخی واقعہ ہے، جس کے ذریعے عرب کے بڑے بڑے سورما اسلام کے ظل آفت میں جگہ پا گئے۔ حضرت خالد کے دل میں بھی غیر محسوس طور پر اسلام سے محبت پرورش پا رہی تھی۔ وہ دل و جان سے یہ بات محسوس کرتے تھے کہ کسی نہ کسی وقت سارے عرب پر اسلام کا پرچم بلند ہونے والا ہے۔ اس خیال سے انہوں نے قریب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت، انداز گفتگو، طرز عمل، کردار اور اسوہ حسنہ کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ انہوں نے بہت جلد محسوس کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب بہت ہی پاکیزہ زندگی گزارنے والے لوگ ہیں۔ ان کی سچائی، بے نفسی، سادگی، حسن سلوک، روب، جلال، فکر، نظر، جاذبیت دیکھ کر حد درجہ متاثر ہوئے۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی صلاحیتوں سے باخبر نہ تھے۔ آپ کو وحی کے ذریعے اس کی خبر ہوئی کہ خالد کا دل اسلام کی روشنی سے آراستہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے خالد کے بھائی ولید سے، جو اس سے پہلے آغوش اسلام میں آ چکے تھے، فرمایا، خالد پر اسلام کی سچائی ظاہر ہو چکی ہے، وہ پھر کیوں نہیں اسلام لاتا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حضرت ولید نے بھائی کے نام درج ذیل خط لکھا، بھائی نامعلوم، آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تم خود بخود کیوں یاد آگے؟ فرماتے تھے، خالد پر اسلام کی حقانیت ظاہر ہو چکی ہے، وہ اسلام کیوں نہیں لاتا؟ بھائی تمہارے لیے یہی مناسب ہے کہ جلد آ کر بدولت اسلام حاصل کر لو اور اس میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کرو۔ ولید کا خط دیکھتے ہی میری یہ حالت ہوگی، بے اختیار میری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو گیا۔ جی چاہا کہ پر لگا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤں اور اپنا تن من سب آپ پر نثار کر دوں۔ چنانچہ حضرت خالد نے
مکہ سے مدینہ کا سفر کیا۔ حضرت خالد ایمان لانے کا واقعہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: میں نے مدینہ پہنچتے ہی سفر کے کپڑے اتار کر عمدہ پوشاک زیب تن کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا ارادہ کیا۔ اسی جگہ میرے پاس میرے بھائی ولید آ گئے۔ انہوں نے کہا، کئی روز سے مدینہ منورہ کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، بہت جلد مکہ کے کئی بہادر ہماری طرف آئیں گے۔ اس سے لوگوں میں آپ کا بہت اشتیاق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سخت انتظار میں ہیں، جلدی کرو۔ اس فکر نے میرے تن بدن میں بجلی پیدا کر دی۔ بس پھر کیا تھا، میں جوں ہی تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، میری حالت فطر عقیدت سے غیر ہو گئی۔ میں دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں دیوانہ ہو گیا اور پروانہ وار حضور کے قدموں میں جا گرا۔ جس وقت حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم توحید پڑھا، آپ نے مسکرا کر درج ذیل الفاظ فرمائے: الحمدللہ الذی ہداک الی الاسلام۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے آپ کو اسلام کی طرف راغب کر دیا۔ خالد بن ولید نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ میں نے اسلام کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا اسلام لانا ہی تمام غلطیوں کی معافی ہے۔ حضرت خالد کا اسلام قبول کرنا کفر پر غشی طاری ہو گئی۔ آپ کے ساتھ اکرمہ بن ابی جہل، عمر بن عاص بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 4 سال اور اس کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر کے ادوار حکومت میں حضرت خالد کے کارناموں سے اسلام کی تاریخ مہر منیر کی مانند چمکا رہی ہے۔ اسلام میں آنے کے بعد ذیل میں مہم حضرت خالد بن ولید کی پہلی جنگ میں شرکت کا واقعہ سید امیر احمد کی زبان